تیسری تراویح کا خلاصہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم حضرات، اللہ کا کرم ہے کہ آج تیسری تراویح ہوئی جس میں 1.25 جز پڑھا گیا۔ آج 3.25 جز ہو گئے۔ سورۃ آل عمران کے 18 رکوع پڑھے گئے۔ حضرت عمران بنی اسرائیل کے بڑے بزرگ اور مسجد اقصیٰ کے امام تھے۔ وہ حضرت مریم کے والد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا تھے۔ آج کے پہلی رکوع میں ان اہل کتاب کی مذمت ہے جو برائیوں میں مبتلا تھے، حتیٰ کہ نبیوں کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بناتے تھے۔ پھر یہی بات کہی گئی کہ سچا دین صرف اسلام ہے، حکمرانی صرف اللہ کی ہے۔ کہو اے اللہ، تو ہی سارے ملک کا مالک ہے، تو جسے چاہے ملک و حکمت دے اور جس سے چاہے چھین لے، تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کر دے۔ ہر قسم کی خیر اور بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے اور ہر چیز تیرے قابو میں ہے۔ اللہ کا خوف کرو، مخلوق سے مت ڈرو، غیروں کو دوست مت بناؤ، جو جیسا کرے گا ویسا بدلہ پائے گا۔ دوسرے رکوع میں فرمایا، رسول اکرم حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، یہی اللہ سے محبت کی دلیل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، اولاد ابراہیم علیہ السلام اور اولاد عمران علیہ السلام کی فضیلت، پھر حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش و پرورش، بے موسم ان کے پاس پھل دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام کا بے موسم اولاد طلب کرنا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ تیسرے رکوع میں پھر حضرت مریم علیہ السلام کے کمالات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ اور معجزات کا بیان۔ چوتھے رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھانا، ان کے دیگر کمالات، کافروں کے لیے دنیا و آخرت میں سخت عذاب کی وعید، اور فرمایا اللہ کے نزدیک آدم و عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایک ہی ہے۔ اس کے خدائی میں نہ آدم شریک ہیں اور نہ عیسیٰ کی کوئی حصہ داری ہے۔ مباہلہ کا تذکرہ 5ویں رکوع میں فرمایا، اسلام عالمگیر مذہب ہے، قرآن سب کو توحید کی تعلیم دیتا ہے اور ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلاتا ہے۔ سارے مذاہب والے ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے ہیں اور ان سے غلط رشتے جوڑتے ہیں۔ اسی رکوع میں بتلایا کہ ان کی زندگی کیا تھی اور وہ کن خوبیوں کے حامل تھے۔ ان سے صحیح نسبت پیغمبر آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے اور اس آخری امت کو ان سے تعلق ہے۔ یہود و نصارہ اور مشرکین ان سے غلط رشتے جوڑتے ہیں اور ان کی بدعنوانیاں۔ چھٹے رکوع میں پھر اہل کتاب کے مکر و فریب کا بیان، گویا مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ان سے تو ہوشیار رہیں اور ان کے مکر و فریب میں نہ آئیں۔ 7ویں رکوع میں نبیوں کے عہد و میثاق کا ذکر کیا اور تمام نبیوں پر بلا تفریق و امتیاز ایمان لانے کی بات کہی گئی ہے۔ اللہ کے نزدیک اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ قابل قبول نہیں۔ آخرت میں صرف ایمان اور نیک عمل قبول ہوگا، انسان کے پاس وہاں کچھ نہیں رہے گا۔ اگر وہ دنیا کی ساری دولتیں دے کر عذاب سے بچنا چاہے گا تب بھی اس کو چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ چوتھا پارہ رکوع شروع ہوتا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ نیکی اس وقت حاصل ہوگی جب تم اپنی محبوب و پسندیدہ چیز خرچ کرو گے۔ نیکیوں کا مرکز، حرم کا تذکرہ، روئے زمین پر سب سے پہلا گھر کعبہ مشرفہ، حج کی فرضیت کا اعلان، اہل کتاب کو تنبیہ کے ساتھ مسلمانوں کو تاکید کہ ان کی باتوں میں نہ آؤ۔ 9ویں رکوع میں فرمایا، اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو اور زندگی کے آخری لمحے تک اسلام پر قائم رہو۔ اللہ کی رسی قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامے رہو، آپس کے اختلاف سے بچو اور اللہ کے انعامات کو نہ بھولو۔ دعوت اللہ کا عمل جاری رکھو۔ 10ویں رکوع میں فرمایا، یہ بہترین امت ہے اور اس کا امتیاز امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ اللہ نے خیر اور بھلائی کا تاج اس امت کے سر پر رکھ دیا اور یہود و نصارہ سے وہ اعزاز چھین لیا۔ ان میں بڑے شریر لوگ ہیں لیکن سب برابر نہیں۔ ان کو اپنا دوست رازدار مت بناؤ، ان کے دلوں میں تمہاری دشمنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔
تمہاری کامیابی سے ان کو تکلیف ہوتی ہے اور تمہاری تکلیفوں پر وہ خوش ہوتے ہیں۔ اگر تم صبر و پرہیزگاری کا دامن تھامے رہے تو وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ 11ویں رکوع سے آگے 5 رکوع تک جنگ احد کی تفصیلات ہیں۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد بدر سے زیادہ تھی۔ اللہ نے ہر طرح مدد کا وعدہ کیا تھا اور ابتدا میں مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا، مگر نبی کی ایک بات نہ ماننے کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ ہار میں بدل گئی۔ 70 صحابہ شہید ہو گئے اور خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم آئے۔ 12ویں رکوع میں سود نہ کھانے کا حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تاکید، اہل ایمان کی صفات، مایوس مت ہو، حالات میں الٹ پھیر ہوتا رہتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جنگ احد میں شیطان نے یہ اڑا دیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ 13ویں رکوع میں فرمایا سدا رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے اور ہر انسان کی موت کا وقت مقرر ہے، جو جیسا کرے گا ویسا ہی صلہ پائے گا۔ 14ویں رکوع میں فرمایا یہ حالات اس لیے پیش آئے کہ مومنوں اور منافقوں میں امتیاز ہو جائے۔ جنگ احد کی مزید تفصیلات 15ویں رکوع میں واقعات احد کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حضرات سے درگزری کا حکم جنہوں نے مورچہ چھوڑ دیا تھا۔ نبی کی بعثت اللہ کا احسان عظیم ہے اور اللہ اس نبی کے ذریعے اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ منافقوں نے شہداء پر طنز کیا تھا۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی موت کو دفع کر کے بتاؤ، حق زندہ ہے تو حق پر جان دینے والے کیسے مٹ سکتے ہیں؟ مگر تم ان کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے، وہ اپنے رب کے ہاں خوش و خرم ہیں۔ 16ویں رکوع میں ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جو جنگ احد میں چوٹ کھانے کے بعد پھر اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو گئے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھے، منکرین اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ڈھیل کو اپنے لیے بہتر نہ سمجھیں۔ بخل کی مذمت، کنجوسی مت کرو، یہ ان کے لیے بہتر نہیں ہے۔ زمین و آسمان اور ہر چیز کا وارث تو اللہ ہے۔ 17ویں رکوع میں فرمایا ان یہودیوں کے لیے دردناک عذاب ہے جو اپنی دولت پر فخر کرتے ہیں۔ دنیا کی تمام زندگی دھوکے کی پونجی ہے، موت برحق ہے اور ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اہل کتاب سے اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ وہ حق کے لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، مگر دنیاوی فائدوں کی خاطر انہوں نے سچائی کو چھپا دیا اور اس میں رد و بدل کر دیا۔ آسمان و زمین کی بادشاہی صرف اللہ کی ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ 18ویں رکوع میں فرمایا یہ دن رات، چاند، سورج، زمین، آسمان سب اللہ کی قدرت کا نشان ہیں۔ اہل عقل قدرت کی ان نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں تو ان پر معرفت گردگار کا دفتر کھل جاتا ہے اور وہ پکار اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پروردگار تو نے یہ سب کچھ بیکار نہیں پیدا کیا، بس تو ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ سورۃ البقرہ کی طرح اس سورت کے آخری رکوع میں بھی دعائیں ہیں۔ اللہ نے ایمان والوں کی ان دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے فرمایا میں کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کو اس کے عمل کا ضرور بدلہ ملے گا۔ کافروں کی ظاہری شان و شوکت اور دنیا میں ان کی مٹر کشتی سے دھوکہ مت کھاؤ۔ اچھا انجام پرہیزگاروں کا ہے۔ اور آخری آیت کا خلاصہ ہے اے ایمان والو صبر کرو، دین پر جمے رہو، مشقتیں اٹھاؤ، نفس کی مخالفت پر کمر بستہ رہو، برداشت کرو، دشمن سے مقابلہ ہو تو ہمت نہ ہارو، تیار رہو، سرحدوں کی حفاظت کرو، اپنے رب کی چوکھٹ نہ چھوڑو، دنیا و آخرت میں تم ہی کامیاب ہوگے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔